سامعین کرام، حکومتوں میں، ریاستوں میں اور خاص طور پہ اسلامی حکومت اور ریاست جو حضور اسلام کے دور میں رہی اور پھر خلفائے راشدین کے ساتھ چلی، اس میں ایک بڑا بریک تھرو کریڈٹ جاتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے بہت ساری ڈیولپمنٹ جو بعد میں خلافت راشدہ کی حقیقی بنیاد بنی، علی منہاج نبوہ اس کی حقیقی بنیاد بنی، اور بعد میں جو اسلام نے ترقی کی وہ انہی بنیادوں پر قائم تھی جو حضرت عمر فاروق نے بنائی تھی۔ اس میں جو اہم پہلو میں نے بیان کرنا ہے وہ ہے عدالت، وہ ہے جسٹس کا سسٹم آف جسٹس، عدالتوں کا قیام، منصب قاضی کا قیام، قاضی القضاء کا قیام، لوگوں کو عدل کی ڈور سٹیپ پہ فراہمی۔ حضرت عمر سے پہلے دیکھیے جتنی بھی تاریخ میں آپ ریاستیں دیکھیں گے، ہر ریاست میں نظام عدل پایا جاتا ہے۔ تو پھر آپ پوچھیں گے کہ حضرت عمر کا امتیاز کیا ہے؟ حضرت عمر کا امتیاز یہ ہے کہ آپ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے نظام عدل کو حکومت کے اثر سے نکال کے آزاد اور انڈیپینڈنٹ ایک سسٹم کے طور پہ متعارف کروایا۔ آپ سے پہلے جتنے نظام عدل ریاستوں میں ملتے ہیں وہ حکومتوں کے ماتحت ہوتے تھے، یعنی حکومتوں کے ماتحت نظام عدل ہوتے تھے۔ تو لامحالہ ان نظام عدل میں جب کوئی شے حکومتوں کے مفادات سے ٹکراتی تھی تو وہ روک دیتے تھے، فیصلے ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نظام عدل کو حکومت اور ریاست کے تصرف سے نکال دیا اور ایک الگ آئیڈینٹی کے طور پہ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کی حیثیت دے دی۔ جب یہ آپ نے دے دی اور اس صیغہ کو بالکل الگ کر دیا، اس کے بعد آپ نے تمام اضلاع، چھوٹے چھوٹے علاقوں کی حد بندی بھی چونکہ حضرت عمر نے کی تھی، اسلامی حکومتوں کی حد بندی، شہروں کی حد بندی حضرت عمر کے دور میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے تمام اضلاع میں عدالتیں قائم کی۔ یہ پہلی دفعہ تھی کہ ہر ضلع میں مسلمانوں کی عدالت قائم ہوتی تھی، لوگوں کو دور دراز سفر کر کے نہیں آنا پڑتا۔ قاضی مقرر کیے اور قاضیوں کے ساتھ ان کے اصول اور ضوابط لکھے، اور پھر ایک علاقے میں جہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری کوفہ کے گورنر تھے تو ان کو ایک ہدایت نامہ جاری کیا۔ تو اس ہدایت نامے کے حوالے سے جو ہدایات اس میں حضرت عمر نے لکھی وہ سنہری عروب میں لکھنے سے متعلق ہے۔ یہ آپ سن لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حضرت عمر کا نظام عدل جو انہوں نے جاری فرمایا تھا اور احکام عدل اور ضابطہ عدل کیا تھا۔ لکھتے ہیں کہ عمر کا فرمان بنام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عہد فاروقی میں کوفہ کے گورنر تھے، خدا کی تعریف کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قضاء ایک ضروری امر ہے، فرض امر ہے، فرض کا لفظ ہے۔ لوگوں کو اپنے حضور میں، اپنی مجلس میں، اپنے انصاف میں برابر رکھو تاکہ کمزور انصاف سے مایوس نہ ہو اور زور آور کو تمہاری رعایت کی امید نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کمزور اور طاقتور کو اپنی مجلس میں ایسے جگہ دو کہ کمزور تمہارے انصاف سے مایوس نہ ہو، تمہاری تھوڑی سی بیراروی دیکھو، یار یہ تو لفٹ ہی نہیں کروا رہا، اور طاقتور کو امید نہ پیدا ہو، مجھے تو بہت پروٹوکول دیا جا رہا ہے لہٰذا فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ آپ دیکھیں کیسی نفسیات پہ ہاتھ رکھیں۔ دوسرا فرمایا، اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، غریب جاتا ہے تو وہ بائی لائن میں ہوتا ہے، اور ہمارے کئی اور بھی لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے وہ جب جاتے ہیں تو ان کے لیے کورٹ روم کے ساتھ کمرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بتائیں عدالتیں رات کو خود، اب بتائیں کہاں پہ انصاف ہوگا؟ آگے فرمایا کہ جو شخص دعویٰ کرے اس پر بار ثبوت ہے۔ یہ اتنے مختصر ہیں لیکن پورا نظام عدل ہے۔ جو شخص دعویٰ کرے اس پر بار ثبوت، آپ دعویٰ کیا، آپ نے ایک دعویٰ کیا نا، تو آپ سے کہا جائے گا بھائی دعوے کا ثبوت لاؤ، اس پر بار ثبوت ہے۔ اور جو شخص منکر ہو اس پر قسم۔ صلح جائز ہے بشرطے کہ اس سے حرام حلال نہ ہو اور حلال حرام نہ ہونا پائے۔ یعنی صلح اگر دو فریق ہیں عدالت میں آ گئے ہیں تو صلح کی طرف راغب ہو تو صلح ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی عدل کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ عدل قضا ہو رہا ہو، جو حلال ہے وہ حرام ہو رہا ہو، جو حرام ہے وہ حلال ہو رہا ہو، ایسا نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ کل اگر تم نے کوئی فیصلہ کیا، یہ کیا خوبصورت بات ہے، اور یہ حضرت عمر ہی کہہ سکتے ہیں، کل اگر تم نے کوئی فیصلہ کیا تو آج غور کے بعد غلطی پاؤ تو فوراً رجوع کر لو، یہ نہیں کہ میں نے کر دیا اور میں کیوں رجوع کرا۔ پھر فرماتے ہیں جس مسئلے میں شبہ ہو اور قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہ ہو تو اس پر غور کرو، اور پھر غور کرو اور اس کی مثالوں اور نظیروں پر غور کرو، پھر قیاس کرو۔ پھر فرماتے ہیں آگے کہ جو شخص ثبوت پیش کرنا چاہے اس کے لیے ایک میعاد مقرر کرو۔ آپ مقدمہ لے گئے، آپ پہ ثبوت ہے، اس کو ایک میعاد دو،
اگر وہ ثبوت دے دے تو اس کو اس کا حق دلاؤ، ورنہ مقدمہ خارج اور سب مسلمان سکہ ہیں، کسی پر کوئی الزام نہیں لگ سکتا۔ آگے فرمایا با استثناء ان اشخاص کے جن کو حد کی سزا میں درے لگائے گئے ہوں یا جنہوں نے جھوٹی گواہی دی گئی ہو، وہ مشکوک تصور ہوں گے۔ یہ ایک خط لکھا، اس خط میں آپ دیکھ لیں کہ آگے تمام معاملات طے کرنے کے لیے بنیادی ضوابط موجود ہیں۔ ایک تو یہ کمال، دوسرا جو اہم پوائنٹ میں نے پہلے بھی بتایا اور جو دوبارہ میں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت عمر وہ واحد شخص تھے جنہوں نے نظام عدل کو حکومتی سرپرستی سے نکالا اور فرمایا یہ انڈیپینڈنٹ کام کرے گا، کوئی حکومت اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اور آج تک جو ڈیموکریسی کے اندر روح ہے نا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی، جو پوری مغربی دنیا میں بھی ہے، اس کی بانی حضرت عمر ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جس ملک میں حضرت عمر کا نام چلتا ہے پاکستان، یہاں پر اس عدل کی عین بھی نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق دے۔